اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کی محبت میں سرشار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت سے ان کا سینہ لبریز ہوتا ہے۔ ان کے دل میں اگر محبت ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی محبت ہوتی ہے، اور اسی کی محبت میں یہ اولیاء کرام جیتے ہیں اور انہی کی محبت میں اس دنیا سے وصال فرماتے ہیں۔ یہ حضرات بڑے سے بڑے جابر و ظالم کہ جب وہ ظلم کی پرواہ کیے بغیر محض رضائے الہی کے لیے دنیا میں اپنے اوقات کو بسر کیا کرتے ہیں، اور رضائے الہی میں ہی یہ حضرات دنیا سے وصال پاتے ہیں۔ نہ انہیں اپنے ماضی کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنے مستقبل کا۔ یہ حضرات صرف اور صرف اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائے ہوتے ہیں، اور اسی کے خوف کے سائے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور یہی ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے ثمرے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم صرف اور صرف يحزنون۔ اللہ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اور پھر یہ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں، اس کی تفسیر میں اس کی معرفت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت، یہ اللہ کے دوستوں کی جماعت، یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد تقوی والی زندگی اختیار کی، اور اسی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چل بسے۔ یہی لوگ اللہ والے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت سلطان العارفین قدوۃ الاقطاب حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس سراپا قدس شروع ہونے جا رہا ہے، یہ حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لائف کو، ان کی زندگی کو ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا ہو؟ کوئی ڈائریکٹ جانتا ہے، کوئی انڈائریکٹ جانتا ہے، بہرحال جانتے ہم میں سے ہر ایک ہیں کہ حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح بے خوف اور خطر ہو کر کے اپنی زندگی ناگپور کی دھرتی پر گزاری، اور دیگر اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ میرے دوستو، بہت سارا ایسا موقع آیا جب وہاں کا راجہ اور وہاں کے حکمران طبقہ نے آپ کو متعدد دفعہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈالنے کے باوجود ادھر لوگ جیل میں ڈال کر آتے، اور جب باہر آتے تو دیکھتے حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوت خدا داد سے جیل کے باہر، شہر کے اندر، گلی کوچے میں، یہاں وہاں سیر و سیاحت فرما رہے ہوتے، اور یہاں تک کہ انگریز حکمران پریشان اور ششتر ہو گیا، اور یہاں تک کہ آپ کی قوت ولایت کو دیکھ کر کے وہ لوگ لاچار اور مجبور ہو گئے کہ بار بار آپ کو جیل میں ڈالتے، اور بار بار آپ بند جیل سے باہر نکل جاتے اپنی ولایت اور کرامت کے ذریعے۔ لہٰذا پھر لوگوں نے، حکمران نے آپ کو پھر
چھوڑ دیا مجبور ہو کے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھا آپ نے حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں اس طرح بے خوف و خطر حکمران طبقہ سے بے خوف و خطر ہو کر آپ زندگی گزارتے؟ چونکہ ان کے دل میں جو تھا خوف الہی ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا، خوف الہی سے ان کا دل لبریز تھا، اور اسی خوف الہی کی وجہ سے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم و جابر کی پرواہ نہیں کرتے، اور بلا کسی ظالم و جابر کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی کو گزار دی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سلے میں، اس کے نتیجے میں، اس کے ثمرے میں وہ بلند و بالا منصب اور مقام عطا فرمایا کہ دیکھنے والے آج دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کو آج ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اور اس کے باوجود آج دیکھ لیجئے کہ جب ان کا عرس کا موقع آتا ہے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ناقوس حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانِ پاک پر، ان کی مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں، بلکہ ایک عظیم مجمع اکٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، میں نے بھی 1987 میں عرس کے موقع پر پہلی دفعہ حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر حاضری دی۔ میرے والد محترم حضرت میر سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت میں سرشار رہا کرتے تھے، وہ بھی اس وقت ناگپور آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ ہمارے کچھ دوست احباب جن کے ساتھ میں گیا تھا، ان تمام حضرات کے ساتھ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضری دی، اور اس کے بعد حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد حضرت شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کامٹی شریف، ان کے آستانے پر بھی حاضری دی۔ میرے دوستو، جہاں ایک بات اور میں عرض کر کیے دیتا ہوں کہ آج ہم لوگ اولیاء اللہ کی مزارات پر، ان کی قبروں پر، ان کے مرقد شریف پر حاضر ہوتے ہیں، تو ہم بے جھجک ان کی مزاروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ تو اپنی پیشانی کو، اپنی ناک تک کو ان کی قبروں پر رگڑا کرتے ہیں، ان کے پائتانے میں، ان کے سرہانے میں رگڑا کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اگر سجدہ عبودیت کی نیت نہ ہو، اور سجدہ عبودیت کی اگر نیت ہو تو یہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر میں اپنے والد محترم اور دیگر احباب کے ساتھ حاضر تھا۔ کچھ لوگ مزار شریف کو، حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف کو چوم رہے تھے۔ میرے والد محترم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کہاں یہ اولیاء اللہ، کہاں یہ اللہ کے مقرب بندے، کہاں یہ اللہ کے ولی، اور کہاں ہم، یعنی ہمیں ہرگز مناسب نہیں کہ ہم یہ اولیاء اللہ کی مرقد کو، ان کی قبر کو، ان کے مزار شریف کو ہاتھ لگائیں۔ شریعت میں ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حضرات اولیاء کرام کی فیوز و برکات سے سرفراز فرمائے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حضرات اولیاء کرام کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جن پر ان کی نگاہ کرم ہو جائے، ان کی دنیا اور آخرت بدل جاتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔